اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو ہمیشہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے مولانا ارمان صاحب قبلہ ماہ رمضان کی فضیلت بیان کر چکے ہیں۔ میں بھی اسی سلسلے میں ماہ رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا علی آفیشل میڈیا کے ذریعے سے۔ ہمارے رسول مقبول شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے نزدیک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، خالی نہیں آ رہا ہے۔ کیا لے کر آ رہا ہے؟ برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور یہ اللہ نے بلایا ہے لوگوں کو، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ لوگوں کی عزت کرتا ہے، عزت دیتا ہے، عزت افزائی کا مہینہ ہے، مہمانی کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسی مہمان نوازی ہے، نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ تو غذا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی غذا، ایک روحانی غذا۔ اب رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سانس لے رہا ہے تو اس کی سانس تسبیح بن جاتی ہے، تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، اور کچھ نہیں کر رہا ہے روزے کی حالت میں سو گیا تو اس کی نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے، حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے زیادہ مہمان نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ اور معصومین کی حدیث ہے کہ روزے دار کے منہ سے اگر بدبو آتی ہے تو وہ مشک سے افضل ہے، عطر سے بہتر ہے۔ تو اس سے زیادہ مہمان نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستو، جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو تو اللہ اس لائق سمجھ رہا ہے، جو روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو بلایا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے بلانے کا کیا طریقہ ہے۔ کوئی انسان کے گھر میں کوئی پروگرام ہے، کوئی انسان پروگرام کر رہا ہے تو اسی کو بلائے گا جو خاص ہیں، جو اس کے چاہنے والے قریب ہیں، سب کو نہیں بلائے گا۔ تو اللہ اس کو جو روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اس کا قریب اس کے چاہنے والے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اس لائق سب کچھ ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے دسترخوان میں طلب نہیں کیا۔ دوستو، ماہ رمضان رسول ارشاد فرماتے ہیں سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہے ماہ رمضان کا، سارے دنوں سے افضل دن ہے ماہ رمضان کا، تمام راتوں سے افضل رات ہے ماہ رمضان کی، تمام ساعتوں سے افضل ہے ماہ رمضان کے لمحے۔ تو یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ ماہ رمضان کی منزلت ہے۔ دوستو، رمضان رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں رمضان میں، ماہ رمضان میں اخلاق سے پیش آؤ۔ کوئی ملے تو اس سے غصے سے پیش نہ ہو، انکساری سے، تواضع سے پیش آؤ۔ بڑے بزرگ کا احترام کرو، بچوں سے رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ، پڑوسی کا خیال کرو۔ دوستو، اور معصومین کی حدیث ہے کہ آپ کا یہ مہینہ اور مہینوں سے الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی۔ اگر آپ نے ایک آیت پڑھا تو ماہ رمضان میں اگر آپ نے ایک آیت پڑھا تو اس کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے۔
تو تلاوت کیجئے ماہ رمضان میں، اخلاق سے پیش آئیے، اور صدقہ تو ہر مہینے کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن ماہ رمضان میں فرقہ کے لیے صدقہ نکالیے، مسکینوں کے لیے صدقہ نکالیے ماہ رمضان میں۔ اور دوستو، یہ ماہ رمضان میں عبادت مقبول ہوتی ہے، دعا مقبول ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے تو ماہ رمضان میں 20 دعا مانگی، کوئی دعا مقبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے، دعا مقبول ہونا اور ہے، آپ کے مطابق مل جانا اور ہے۔ اگر کسی کی دعا مقبول نہیں ہوئی تو کچھ دعا دنیا میں مقبول ہوتی ہے، دعا مقبول ہوئی تو وہ چیز مل جاتی ہے، اگر دعا مقبول ہوئی اور دنیا میں نہیں وہ چیز ملی تو آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ محشر میں اگر کوئی انسان کا گناہ فرشتہ معاف کر دے گا، فرشتہ کہے گا کہ تمہاری دعا مقبول ہوئی تھی، اس کا ثواب ملا ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ گناہ معاف ہو گیا۔ تو وہ انسان چاہے گا کہ میری کوئی بھی دعا جو قبول دنیا میں ہوئی ہے وہاں کچھ نہ ملتا، یہاں میری دعا قبول ہوتی، اس کا ثواب مجھ کو آخرت میں ملتا۔ تو اگر آپ کی دعا یہاں پہ قبول ہوئی اور وہ چیز نہیں ملی تو اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی مغفرت جو بخشا اس مہینے میں نہیں گیا تو وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، اور آئندہ وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اگر وہ زندہ رہا تو اللہ نے حیات دی تو میدان عرفہ میں وہ بخشا جائے گا۔ اب دوستو، خالی کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے بدن کے سارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم ہی کے زمانے میں ایک عورت تھی، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، بڑبڑ کر رہی تھی، تو رسول نے اپنے صحابی سے کہا اس کو کھانا دے دو۔ جب اس کے پاس کھانا گیا تو اس عورت نے کہا میں روزے سے ہوں، تو رسول نے کہا تمہارے روزے کا کیا فائدہ کہ تم زبان قابو نہیں کر پا رہی ہو۔ جناب فاطمہ کا بھی یہی ارشاد ہے، شہزادی بھی ارشاد فرماتی ہیں، اگر آنکھ کا روزہ نہیں ہے، کان کا روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ نہیں ہے تو اس روزے دار کا روزہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہوا۔ تو آپ کو زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی نیت کیا ہے؟ جیسے نماز کی نیت ہے قربتاً اللہ، ویسے ہی روزے کی نیت ہے واجب قربتاً اللہ، مطلب میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہوں، حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ یہ ہے نیت، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کی نیت بالکل پاک اور صاف ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی حرام کام بجا نہیں لانا ہے، حرام کام سے بچنا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اور مہینوں کی طرح یہ مہینے کو نہیں، یہ اور مہینوں سے الگ ہے۔ جیسے آپ اور مہینوں میں زندگی گزارتے نہیں، ویسے اس مہینے میں نہیں۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ میں نے بتایا ایک آیت پڑھنے کا ایک قرآن کے برابر ثواب ہے۔ اور دوستو، اور بھی حدیث ہے کہ آپ کو جو ہے حرام کام نہیں کرنا ہے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، شہزادی کہہ رہی ہیں سارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، تب تو آپ کا روزہ ہے، ورنہ کھانے پینے کا آپ روزہ رکھے ہیں، زبان میں کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے، آنکھ پر کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کا روزہ نہیں رہ جائے گا۔ اور دوستو، فلسفہ رمضان، فلسفہ روزہ، رسول مقبول کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھو
تاکہ قیامت کے بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ قیامت کے بھوک اور پیاس کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور آپ مطالعہ کریں گے تو معصومین کی حدیث ہے، جو دولت مند ہوتے ہیں ان کو غریب فقیر کے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں دولت مند ماہ رمضان میں تو ان کو غریب فقیر کے بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں ایک گورنر تھا، وہ ایک دعوت میں گیا، وہاں اس نے آرام سے بیٹھ کر کھایا، شوق سے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا۔ حضرت علی نے کہا تم گورنر ہو ایک علاقے کے، تم نے اتنے پیٹ بھر کے اتنے شوق سے کھایا، تم کو فقیروں کا احساس نہیں ہوا؟ تم کو غریبوں کے پیاس بھوک کا احساس نہیں ہوا؟ تو ماہ رمضان میں جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو قیامت کے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور کوئی دولت مند روزہ رکھتا ہے تو اس کو فقیروں غریبوں کے بھوک اور پیاس کے احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ آپ کے خلوص کی آزمائش لیا جائے، آپ اللہ کے لیے کتنے بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں۔ خلوص کی آزمائش کا نام ہے روزہ، حضرت علی کی حدیث ہے۔ اب آئیے آداب روزے کے سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ کسی وجہ سے، خدا نخواستہ کسی وجہ سے روزہ ساقط ہو گیا، آپ کو سفر کرنا پڑا، مجبوراً آپ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور روزہ قضا ہو گیا، ساقط ہو گیا، آپ گھر پہنچے تو پھر آشکار مت کیجئے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، مجھ پہ روزہ ساقط ہے۔ روزے داروں کی طرح رہو، کیونکہ یہ روزے کے احترام کا تقاضا ہے، یہ آداب روزہ ہے کہ آپ کھائیے پیجئے نہیں، روزے داروں کی طرح رہیے۔ اور آئیے دوستو، سحری کے سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں سحری نہیں کرتے، اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سحری نہیں کرتے۔ سحری رسول نے ارشاد فرمایا صبح جو سحری کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اس پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اور رسول نے یہ تاکید کیا کہ ایک گھونٹ پانی ہی پیو لیکن سحری کرو، ایک خرما کھجور ہی کھاؤ، ایک ہی کھجور کھاؤ لیکن سحری کرو۔ تو جو بھائی سحری نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ نماز کے فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور نماز فجر پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ سحری کریں۔ رسول کریم تاکید کر رہے ہیں، سحری کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ اب آئیے افطار کے سلسلے میں گفتگو کروں۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جو روزے داروں کو افطار کھلاتا ہے، افطار کراتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رسول ارشاد بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو افطار کراؤ۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی فقیر ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ افطاری کرائے روزہ داروں کو، تو وہ کیا کرے؟ تو رسول نے کہا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ایک خرما کھجور ہی کافی ہے افطاری کے لیے۔ اگر وہ بھی نہیں کروا سکتے تو ایک ایک گلاس شربت ہی کافی ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ تو افطار کرائیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ پڑوسی کا خیال کیجئے، اگر کوئی پڑوسی غریب ہے، آپ کو پتہ ہے وہ افطار صحیح سے نہیں کر سکتا، تو خبر گیری کیجئے، اس کے گھر تک افطار پہنچائیے۔ اب دوستو افطار کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب دوستو خوشبو کے مطابق امام حسین علیہ السلام روایت میں ملتا ہے
کہ امام حسین خوشبو کا استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے روزہ داروں کا تحفہ عطر ہے، عطر لگاتے تھے اور کہتے تھے روزہ داروں کا تحفہ عطر ہے۔ اب خوشبو کے سلسلے میں شرعی مسئلہ عورتوں کے لیے کیا ہے، مردوں کے لیے کیا ہے، بس یہ میری آخری گفتگو ہے۔ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، سن لیجئے کیا شرعی مسئلہ ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ کھانے پینے سے زیادہ خوشبو پہ خرچ کرتے تھے، اور خوشبو پہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور تاکید یہ کی گئی، آپ معصومین کی حدیث پڑھیں گے تو روز خوشبو لگاؤ، اور اگر روز خوشبو نہیں لگا سکتے، استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، تو جمعے کے دن خوشبو کا استعمال کرو۔ اور عورتوں کے لیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے خوشبودار رہیں، معطر رہیں، خوشبو کا استعمال کریں، خوشبو لگائیں۔ لیکن رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر چلی جائے گی تو جب تک وہ باہر رہے گی اس پر لعنت اللہ کی طرف سے کنٹینیو بھیجا جائے گا۔ تو باہر جو ہے عورتوں کو خوشبو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خوشبو جو ہوتی ہے، آپ خوشبو لگائیں گے، آپ سے پہلے آپ کی خوشبو پہنچ جائے گی انسان تک، تو نامحرم کی نظر آپ پر پہنچے گی، آپ خوشبو لگائیں گے کیونکہ آپ کی خوشبو آپ سے پہلے پہنچے گی، تو نامحرم کی نظر آپ پر پہنچے گی۔ اس لیے باہر خوشبو لگانے کے لیے رسول نے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بدن سے بدبو آتی ہو، آپ نہا دھو کے صاف ستھری ہو کر گھر سے نکلیں اور گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے خوشبودار رہیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ اور مردوں کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ خوشبو کا استعمال کریں، خوشبو لگائیں، روز خوشبو لگائیں، خوشبو پر آپ اگر خرچہ کریں گے، عطر خریدیں گے تو اس کا کوئی آپ کو حساب نہیں دینا ہوگا، اور بہت تاکید کی گئی ہے۔ بس دوستو، میں یہیں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن رسول کی ایک حدیث سن لیجئے، رسول نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار سے ماہ رمضان میں دعا کرو کہ اے پروردگار میری ماہ رمضان کے روزے کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہ رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مان لیجئے آپ نے پوری تیاری کی کہ میں ماہ رمضان میں پورا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کہیں سے گر گئے، ہاسپٹل چلے گئے، تو آپ پہ قضا ہو گیا، ساقط ہو گیا روزہ، آپ بیمار ہو گئے۔ اس لیے ماہ رمضان میں پروردگار سے دعا کیجئے کہ اے پروردگار مجھ کو ماہ رمضان کے روزے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عبادت کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بتاؤں گا کہ مستحب روزہ کیا ہے، واجب روزہ کیا ہے، روزہ کن کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے۔ خدا حافظ، سلام علیکم۔